السلام علیکم، کیسے ہیں فرینڈز آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پاکستان ٹی وی۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے 10 مشہور قدیمی قلعے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پاکستان میں رہنا بہت بڑی نعمت ہے۔ ملک کی خوبصورتی کے کئی رنگ ہیں۔ یہ طاقتور پہاڑوں، خوبصورت گلیشیئر، دل فریب وادیاں، آتش فشاں پہاڑ اور بلند ترین چوٹیوں سے مالا مال ملک ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ جو قلعہ ہے اس کا نام ہے روہتاس قلعہ۔ یہ پاکستان کا بہترین قلعہ ہے۔ اسے مشہور بادشاہ شیر شاہ سوری نے 1547 میں تعمیر کروایا تھا۔ یہ دینا کے قصبے میں واقع ہے جو جہلم شہر کے قریب ہے۔ یہ قلعہ اپنی بڑی دفاعی دیواروں اور کئی یادگار دروازوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ روہتاس قلعہ کو 1997 میں یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ کے طور پر لکھا تھا کہ وسطی اور جنوبی ایشیا کے مسلم فوجی فن تعمیر کا ایک غیر معمولی نمونہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ آنے والا دیراوڑ قلعہ۔ یہ قلعہ بہاولپور شہر کے بالکل قریب ہے اور یہ علاقہ تاریخی یادگاروں اور قلعوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ قلعہ کی دیواریں 30 میٹر اونچی ہیں اور اس کا طواف 1500 میٹر ہے۔ یہ بہاولپور کے شاہی خاندان کی رہائش گاہ تھی۔ تیسرے نمبر پہ آنے والا قلعہ اس کا نام ہے رانی کوٹ۔ رانی کوٹ قلعہ، یہ قلعہ سندھ کی عظیم دیوار کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ ضلع جامشورو میں واقع ہے اور ملک کا ایک طلسماتی عجوبہ ہے۔ یہ 1836 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس جگہ کو 1993 میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے لیے پاکستان کے قومی کمیشن نے نامزد کیا تھا۔ چوتھے نمبر پہ آنے والا قلعہ اس کا نام ہے لاہور قلعہ۔ یہ لاہور کے قلب میں واقع ہے جو مغلیہ سلطنت کے تعمیر میں شاندار کارکردگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسے مغل شاہی خاندان کے شہنشاہ اکبر نے تعمیر کروایا تھا اور اب بھی بہت اچھی حالت میں موجود ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بیرون ملک سے کوئی سیاح پاکستان آئے اور لاہور قلعہ دیکھے بغیر واپس چلا جائے۔ نمبر 5 پہ آنے والے کا نام قلعہ بالا حصار ہے۔ قلعہ بالا حصار پشاور کے شہر کے قریب واقع ہے جو 19ویں صدی کے اوائل میں افغان بادشاہوں کی رہائش گاہ تھا۔ اس قلعے نے جنگوں کے زمانے میں اچھے اور برے وقت دیکھے ہیں جس کے نتیجے میں قلعہ تباہ ہوا، تاہم یہ قلعہ اب بھی کافی اچھی حالت میں موجود ہے جو دیکھنے والوں کو محظوظ کر دیتا ہے۔ چھٹے نمبر پر آنے والے قلعے کا نام ہے لال قلعہ۔ مظفر آباد کا یہ مشہور قلعہ مظفر آباد قلعہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس علاقے کے حکمرانوں نے ابتدائی طور پر اس کی تعمیر کا آغاز کیا لیکن اسے بہت بعد میں 1946 میں سلطان مظفر خان نے مکمل کیا۔ یہ 3 اطراف سے دریائے نیلم سے گھرا ہوا ہے جو اس کی خوبصورتی میں مزید رنگ بھرتا ہے۔ 7ویں نمبر پہ قلعے کا نام ہے قدیم قلعہ۔ یہ قدیم قلعہ خوبصورت وادی ہنزا میں واقع ہے اور فطرت کے ساتھ تاریخ کا مجموعہ سیاحوں کے لیے ایک شاندار جادو پیدا کرتا ہے۔ ریاست ہنزا کے حکمرانوں نے اسے 1100 سال قبل اپنی نجی رہائش کے لیے تعمیر کیا تھا۔ عوام کے لیے کھلا ہوا ہے اور زائرین اسے دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر جو قلعہ آتا ہے اس کا نام ہے بلتیت قلعہ۔ یہ التیت قلعہ بالکل قریب ہے اور قدیم قلعہ ہے جو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے عارضی فہرست میں بھی شامل ہے۔ یہ 700 سال پرانا قلعہ ہے اور صدیوں کے دوران اس کی تبدیلی اور تعمیر نو کی گئی تھی۔ سیدھے الفاظ میں یہ جگہ بہت سے سیاحوں کا دل رکھتی ہے۔ 9ویں نمبر پر آنے والے قلعے کا نام سکردو فورٹ ہے یعنی کہ سکردو قلعہ۔ یہ سکردو وادی میں واقع ہے جو اس کے بادشاہوں کی شاہی رہائش گاہ ہوا کرتا تھا۔ یہ 16ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا اور اس کی دلکشی کی وجہ سے مغل بادشاہ اورنگزیب نے قلعہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کو منہ کی کھانی پڑی اور وہ ناکام رہا۔ 10ویں نمبر پر
आने वाला किला कोयटा किला है। सूबा बलूचिस्तान में कोयटा का किला एक फौजी छावनी का किला है जिसे 19वीं सदी के आखिर में बरतानवी सल्तनत ने तमीर किया था। इसकी तारीखी मुताबिकत और बेऐब खूबसूरती इस पाकिस्तान के बेहतरीन किलों में से एक बनाती है। पाकिस्तान को बेशुमार खूबसूरती मंजिलों से नवाजा गया है। पाकिस्तान में सियाहत के शोबे के गैर इस्तेमाल शुदा सलाहियत को खोलने के लिए बसीरत से मुतहल्लिक फैसला साजी एक कलीद है। उम्मीद है कि पाकिस्तान टूरिस्ट इंडेक्स में टॉप पोजीशन हासिल कर लेगा जिसका वो हकदार है। पाकिस्तान जिंदाबाद। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दे।